الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب کا نام ہے القواعد الاساسیہ فی اصول الفقہ، صفحہ نمبر 9 ہے، عنوان ہے باب اصول الفقہ، اصول فقہ کا باب۔ فرماتے ہیں اعلم ان لفظ اصول الفقہ ہی ہوا لقب لہذا الفن المخصوص المدون، جان کہ اصول فقہ کا لفظ اس خاص مدون فن کا لقب ہے، یعنی اصول فقہ اس فن پر جب بولا جائے تو وہاں معنی لقبی مراد ہوتا ہے۔ اب آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، وہو لفظ مرکب ترکیبا اضافی من جزئین، اور لفظ اصول فقہ دو جزءوں سے ترکیب اضافی کے طور پہ مرکب ہے، مضاف و مضاف الیہ، یعنی مضاف اور مضاف الیہ، یعنی لفظ اصول مضاف ہے اور الفقہ مضاف الیہ ہے۔ فلفظ اصول الفقہ لہ معنیان، تو لفظ اصول فقہ کے دو معنی ہیں، احدہما معناہ الاضافی، ان دونوں میں سے پہلا اس کا معنی اضافی ہے، وہو ما یفہم من مفردیہ عند تقیید الاول باضافتہ للثانی، اور معنی اضافی وہ معنی ہے جو لفظ اصول فقہ کے دونوں مفردوں سے پہلے کو دوسرے کی اضافت سے مقید کرنے کے وقت سمجھا جاتا ہے، یعنی اصول مفرد ہے، فقہ مفرد ہے، ان دونوں کا اپنا اپنا معنی ہے، پھر ان دونوں معنی کو مد نظر رکھ کے پہلے کو دوسرے کا مضاف بنا دیا جائے، دوسرے کو مضاف الیہ بنا دیا جائے، تو اب جو معنی سمجھ میں آئے گا وہ اس کا معنی اضافی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں معنی اضافی مراد نہیں ہے، معنی لقبی مراد ہے، ابھی آگے مزید وضاحت آئے گی۔ فرماتے ہیں وَثَانِیہما مَعْنَاهُ الْلَقَبی، اور ان دونوں کا دوسرا معنی لفظ اصول فقہ کا اس کا معنی لقبی ہے، معناہ اللقبی، وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي جُعِلَ هَذَا الْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ لَقَبًا لَهُ، اور معنی لقبی وہ علم ہے کہ یہ مرکب اضافی اس کا لقب قرار دیا گیا، وَنُقِلَ عَنْ مَعْنَاهُ الْأَوَّلِ إِلَيْهِ، اور اسے اس کے پہلے معنی سے اس دوسرے معنی کی طرف منتقل کیا گیا۔ دیکھیے یہ جو ہم علم پڑھ رہے ہیں جسے ہم علم اصول فقہ کہتے ہیں، اس میں صرف اصول فقہ نہیں بیان ہوئے، یعنی وہ اصول و قواعد ہی بیان نہیں ہوئے کہ جن کی روشنی میں مجتہد اجتہاد کرتا ہے، جن کی روشنی اور رعایت و پابندی میں مجتہد کتاب و سنت سے مسئلہ نکالتا ہے، صرف وہی اصول و قواعد کلیہ نہیں بیان ہوئے، بلکہ اور بھی چیزیں بیان ہوئی، جیسا کہ اجتہاد کا طریقہ کیا ہو، پھر اجتہاد کرنے والے مجتہد کی شرطیں کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا مجموعہ اصول الفقہ ہے۔ تو معنی اضافی کے اعتبار سے اس فن کا ایک حصے پر جو ہے اصول الفقہ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس پورے فن کو جو ہے لقبی معنی کے طور پہ اصول الفقہ کہہ دیا گیا، کیونکہ یہ فن جو ہے اصول الفقہ پر مشتمل ہے، معنی اضافی کے اعتبار سے جو اصول الفقہ ہے اس پر مشتمل ہے یہ فن، اس لیے لفظ اصول فقہ کو اس فن کا لقب قرار دیا گیا۔ اس کی مثال الصلاۃ ہے کہ الصلاۃ کا لغوی معنی، اور نماز کا ایک حصہ ہے دعا، یعنی نماز دعا پر مشتمل ہے، اس مناسبت کی وجہ سے پوری عبادت کو الصلاۃ کہہ دیا گیا، حالانکہ نماز میں دعا بھی ہے اور چند افعال دوسرے بھی ہیں، چند دوسرے اقوال بھی ہیں، مگر ان سب کے مجموعے کو الصلاۃ کہہ دیا گیا، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوا کہ یہ فن جو ہے اس میں صرف اصول و قواعد ہی نہیں ہے بلکہ دوسری چیزیں بھی ہیں، تو اس مناسبت سے اس پورے فن کا لقب اصول الفقہ پڑ گیا۔ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْجُزْءُ الْأَوَّلُ فَلَفْظُ الْأُصُولِ، تو رہا پہلا جز تو وہ لفظ اصول ہے، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَفْظُ الْفِقْهِ، اور دوسرا جز تو وہ لفظ فقہ ہے، وَهَذَانِ الْجُزْآنِ، اور یہ دونوں جز یعنی الاصول والفقہ، یعنی اصول اور فقہ، مفردان ای غیر مرکبین، مفرد ہے یعنی مرکب نہیں ہے۔ فالمراد بالافراد ہنا ضد الترکیب، اچھا یہاں پہ جو مفرد کہہ رہے ہیں تو مفرد بول کے یہ مرکب کا قسیم مراد لے رہے ہیں، مفرد بول کے مثنی اور مجموع کا قسیم مراد نہیں لے رہے ہیں، یعنی واحد جو ہے جو تثنیہ اور جمع کا قسیم ہے
اس لفظ واحد کو بھی مفرد کہا جاتا ہے، مگر یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ مرکب کا قسیم مراد ہے، مفرد۔ فرماتے ہیں وَهَذَانِ الْجُزْآنِ یعنی الْاُصُولَ وَالْفِقْهَ مُفْرَدَانِ أَيْ غَيْرُ مُرَکَّبَيْن، تو یہ دونوں جز یعنی اصول اور فقہ مفرد ہیں یعنی مرکب نہیں ہیں۔ فَالْمُرَادُ بِالْإِفْرَادِ هُنَا ضِدُّ التَّرْکِیبِ لَا ضِدُّ التَّثْنِیَةِ وَالْجَمْعِ، تو یہاں پر افراد سے مراد ترکیب کی ضد ہے، نہ کہ تثنیہ اور جمع کی ضد ہے۔ فَإِنَّ لَفْظَ الْأُصُولِ جَمْعٌ كَمَا لَا يَخْفَى، اس لیے کہ لفظ اصول خود جمع ہے، لفظ اصول جمع ہے، کما لا یخفا، جیسا کہ یہ پوشیدہ نہیں۔ اب چونکہ اصول اور فقہ یہ دونوں ترکیب اضافی کے طور پہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعلق دیے گئے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا معنی سمجھنا ہوگا، تب پورے مرکب کا مرکب اضافی کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلا جز ہے اصول، یہ اصل کی جمع ہے، تو اصل کا کیا معنی ہے یہ بتا رہے ہیں۔ الاصل لغتاً هو الشیء المحسوس وبالمعقول الذي ينبني علیہ غیرہ، تو لغت میں اصل اس محسوس یا معقول شے کو کہتے ہیں، وہ محسوس یا معقول شے ہے کہ جس پر اس کا غیر بنا کرتا ہو۔ شے محسوس سے مراد جو خارج میں پائی جائے، جس کا ادراک حواس سے خمسہ ظاہرہ سے ہو، اور شے معقول سے مراد وہ چیز جس کا تصور عقل میں کیا جائے، تو چاہے فزیکلی پائی جائے یا سوچی ہوئی چیز ہو، اگر اس کا غیر اس پر بنا کرتا ہے تو اسے اصل کہیں گے۔ مثال دے رہے ہیں کہ اصل الجدار الذی ہوا اساسہ، جیسے کہ دیوار کی اصل جو اس کی بنیاد ہے، چونکہ دیوار کی بنیاد پر دیوار کا اوپری حصہ یہ بنا کیے ہوئے ہے، اس کے اوپر کھڑا ہے، تو دیوار کی بنیاد دیوار کی اصل ہو گئی۔ والفرع هو الشیء الذی یبنى علی غیرہ، اور فرع وہ چیز ہے جو اس اپنے غیر پر مبنی ہو، فرع وہ چیز ہے جو اپنے غیر پر مبنی ہو۔ اب اسی دیوار والی مثال میں دیوار کا وہ حصہ جو بنیاد کے اوپر کھڑا ہے وہ اپنے غیر پر یعنی بنیاد پر کھڑا ہے، بنیاد پر مبنی ہے، تو اب بنیاد کے اوپر والے حصے کو بنیاد کی فرع کہیں گے اور دیوار کی بنیاد کو دیوار کی اصل کہیں گے۔ یہاں پہ مثال دے رہے ہیں کہ فروع الشجرۃ لاصولھا، جیسے کہ درخت کی شاخیں اس کی جڑوں کے لیے، یعنی درخت کی شاخیں اس کی جڑوں کی فرع ہیں، اور درخت کی جڑیں جو ہیں وہ اصول ہیں۔ وفروع الفقہ لاصولہ، اور فقہ کی فروع اس کے اصول کے لیے۔ اما بحسب الاصطلاح فللفظ الاصل اربعۃ معان، رہا اصطلاح کے اعتبار سے تو لفظ اصل کے چار معنی ہیں، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے چار معنی ہیں لفظ اصل کے، چار معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ پہلا معنی ہے الدلیل، کا قولہم، جیسے کہ فقہا کا کہنا الاصل فی ہذہ المسألۃ الکتاب والسنہ، کہ اس مسئلے میں اصل کتاب اور سنت ہے، یعنی اس مسئلے کی دلیل کتاب اور سنت ہے۔ تو یہاں اصل سے مراد دلیل ہے، ای الدلیل، یعنی اصل یعنی دلیل۔ ومنہ اصول الفقہ، اور اسی سے ہے اصول الفقہ، یعنی ای ادلتہ، فقہ کے ادلہ، فقہ کے دلائل کو بھی اصول فقہ کہتے ہیں۔ دیکھیے فقہ کے دلائل دو قسم کے ہیں، ایک دلائل اجمالی، دوسرے دلائل تفصیلی۔ وہ نص قرآن کی وہ نص یا حدیث، نص حدیث جس سے مسئلہ نکالا گیا، اس نص کو تفصیلی دلیل کہیں گے، اور جس اصول اور جس قاعدے کی روشنی میں وہ مسئلہ نکالا گیا اس نص سے، اس اصول اور قاعدے کو جو ہے اجمالی دلیل کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس سے جو ہے نماز کی فرضیت کا مسئلہ معلوم ہوا۔ کس قاعدے کی بنیاد پر؟ قاعدہ یہ ہے الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہے، یعنی اللہ صیغہ امر کے ذریعے کسی کام کا حکم دے اور وہاں پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ کام کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اس قاعدے کی روشنی میں اقیم الصلاۃ پر جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نماز کو قائم کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نماز کی فرضیت کا مسئلہ جس
نص سے نکالا گیا یعنی اقیم الصلاۃ وہ اس کے لیے تفصیلی دلیل ہوئی، اور الامر للوجوب جو ہے اس کی اجمالی دلیل ہوئی، جس کی رعایت کرتے ہوئے یہ مسئلہ مستنبط ہوا۔ تو اصل کا جو ہے پہلا اصطلاحی معنی ہے دلیل، جیسے کہ فقہا کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اصل کتاب اور سنت ہے، یعنی اس مسئلے کی دلیل کتاب و سنت ہے، اور اسی معنی میں ہے اصول الفقہ یعنی فقہ کے ادلہ، فقہ کے دلائل۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ والرجحان، اور راجح ہونا، کقولہم جیسے کہ لغویوں کا کہنا الاصل فی الکلام الحقیقہ کہ کلام میں اصل حقیقت ہے، ای الراجح عند السامع یعنی سننے والے کے نزدیک کلام کا حقیقی معنی راجح ہے مجازی معنی پر۔ دیکھیے وہ کلام جس کا ایک حقیقی معنی ہو ایک مجازی معنی ہو، جیسے لفظ شعر ہے، اس کا حقیقی معنی جنگلی مشہور درندہ ہے، مجازی معنی جو ہے بہادر مرد ہے، بہادر مرد کو بھی جو ہے شعر کہتے ہیں، لیکن وہ مجازی معنی میں کہتے ہیں۔ حقیقی معنی کا اطلاق جو ہے وہ جنگل کے مشہور درندے پر ہوتا ہے، جس کو انگلش میں ٹائیگر کہتے ہیں، اردو میں شعر کہتے ہیں۔ تو جب کوئی لفظ بولا جائے اس کا ایک حقیقی معنی ہو ایک مجازی معنی ہو، اور مجازی معنی مراد لینے کے لیے وہاں کوئی قرینہ نہ ہو، تو اب کون سا معنی مراد لیں گے، حقیقی یا مجازی؟ تو کہتے ہیں حقیقی معنی مجازی معنی پر راجح ہوگا، اور حقیقی معنی ہی مراد لیں گے۔ تو اس بات کی تعبیر لغوی اس طرح کہتے ہیں الاصل فی الکلام الحقیقہ کہ کلام میں اصل حقیقت ہے، ای الراجح عند السامع یعنی سننے والے کے نزدیک راجح معنی جو ہے حقیقی معنی ہے۔ تو اصل کا دوسرا اصطلاحی معنی رجحان ہے، راجح ہونا ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ والقاعدۃ المستمرہ، اور قاعدہ مستمرہ، یہ اصل کا اصطلاحی معنی ہے، تیسرے نمبر پہ انہوں نے بیان کیا۔ قاعدہ مستمرہ یعنی قاعدہ جاریہ، جیسے کہ نحوی کہتے ہیں الاصل فی الفاعل الرفع کہ فاعل میں اصل رفع ہے، یعنی فاعل کا قاعدہ مستمرہ یہ ہے کہ وہ مرفوع ہوگا۔ اسی طرح یہاں مثال دے رہے ہیں نحو اباحۃ المیتۃ للمضطر علی خلاف الاصل، جیسا کہ مضطر کے لیے مردار کو مباح قرار دینا یہ اصل کے خلاف ہے، یعنی قاعدہ مستمرہ کے خلاف ہے۔ قاعدہ مستمرہ کیا ہے کہ جو ذبح شرعی کے بغیر جو جانور مر گیا، اگرچہ وہ معقول اللحم تھا، یا تو وہ غیر معقول اللحم ہو یا معقول اللحم ہو اور ذبح شرعی کے بغیر مر جائے، تو وہ میتہ ہے، مردار ہے، اور اس کو کھانا حلال نہیں ہے۔ لیکن مضطر کے لیے یعنی جس کو جان بچانے کے لیے کوئی غذا نہیں ہے وہ سوائے اس میتہ کے جو عام حالات میں حرام ہے، اب جان بچانے کی حد تک وہ کھا سکتا ہے تاکہ جان بچائے، جبکہ دوسری کوئی کھانے کی چیز موجود نہ ہو۔ تو مضطر کے لیے جو مردار کو مباح قرار دیا گیا یہ قاعدہ مستمرہ کے خلاف ہے۔ تو اس بات کو فقہا یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ اباحۃ المیتۃ للمضطر علی خلاف الاصل کہ مضطر کے لیے مردار کا مباح قرار دینا، مردار کو مباح قرار دینا یہ خلاف اصل ہے، یعنی قاعدہ جاریہ کے خلاف ہے۔ اور اصل کا چوتھا اصطلاحی معنی ہے والصورۃ المقیس علیہا، وہ صورت جس پر قیاس کیا جائے، کما سیاتی فی باب القیاس جیسا کہ باب قیاس میں عنقریب آتا ہے۔ میں یہاں مثال دے دیتا ہوں، نبیذ کو حرام قرار دیا گیا خمر پر قیاس کرتے ہوئے، تو فقہا کہتے ہیں الاصل فی حرمت النبیذ الخمر کہ نبیذ کی حرمت میں اصل خمر ہے، یا صورت مقیس علیہا کو بھی فقہا اصل کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل کے 4 اصطلاحی معنی ہے جو فقہا کے درمیان اور علماء کے درمیان جو ہے رائج ہیں۔ اب فقہ کسے کہتے ہیں، فقہ کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں الفقہ لغتاً الفہم، لغت میں فقہ فہم ہے، سمجھنا، واصطلاحاً اور اصطلاح میں معرفت الاحکام الشرعیۃ التی طریقها الاجتہاد، ان احکام شرعیہ کا جاننا ہے، ان احکام شرعیہ کی معرفت ہے کہ جن کا طریقہ اجتہاد ہے، یعنی ان کے جاننے اور معلوم کرنے کا ذریعہ اجتہاد ہے۔
یہ تعریف ہے فقہ کی۔ فخرج بذالک، تو اس سے خارج ہوا، یعنی اس تعریف سے خارج ہوا الاحکام العقلیہ، احکام عقلیہ خارج ہوئے، جن کی معرفت کا طریقہ جو ہے وہ عقل ہے۔ یہ احکام عقلیہ احکام شرعیہ کے علاوہ ہوتے ہیں۔ احکام شرعیہ وہ احکام ہیں جو شریعت سے جانے جائیں، لہٰذا احکام عقلیہ جو ہے خارج ہوئے، وہ جو ہے فقہ نہیں ہو سکتے۔ کل علم بان الواحد نصف الاثنین، جیسے کہ اس بات کا علم کہ ایک دو کا آدھا ہے، تو یہ عقلی علم ہے، اسے فقہ نہیں کہیں گے۔ والحسیہ، اور احکام حسیہ خارج ہوئے۔ کل علم بان النار محرقۃ، جیسا کہ اس بات کا جاننا کہ آگ جلانے والی ہے، تو یہ حس و تجربے سے معلوم ہوا، اسے فقہ نہیں کہہ سکتے۔ والقطعیہ، اور احکام قطعیہ بھی خارج ہوئے۔ کل علم بان اللہ واحد، جیسا کہ اس بات کا جاننا کہ اللہ واحد ہے۔ طریق و حل اجتہاد، جو انہوں نے کہا التی طریق و حل اجتہاد، تو ان الفاظ کے ذریعے احکام شرعیہ قطعیہ خارج ہوئے۔ وہ احکام جو اگرچہ شرعی ہیں مگر قطعی ہیں، ظنی نہیں ہیں، یقینی احکام ہیں، وہ خارج ہوئے، کیونکہ مجتہد کا اجتہاد ظنی ہوتا ہے، تو وہ مسائل جو اجتہاد کے ذریعے نکالے گئے، معلوم ہوئے، ان مسائل کا علم بھی جو ہے ظنی ہے۔ اور چونکہ مجتہد کا ظن اس قدر قوی ہوتا ہے کہ وہ یقین کے قریب ہوتا ہے، اس لیے مجازاً علم فقہ کو علم کہا گیا، ورنہ یقین سے جاننے کو علم کہا جاتا ہے۔ اور اجتہاد سے جو چیز معلوم ہو وہ ظنی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود علم فقہ کو علم کہا گیا، یہ مجازاً ہے، چونکہ مجتہد کا ظن جو ہے اتنا قوی ہوتا ہے کہ یقین سے قریب ہوتا ہے۔ تو التی طریق حل اجتہاد تعریف میں آیا، اس کے ذریعے والقطعیہ، قطعیہ احکام قطعیہ خارج ہو گئے۔ کل علم بان اللہ واحد، جیسا کہ اس بات کا علم کہ اللہ ایک ہے۔ وان الصلوات الخمس واجبۃ، اور 5 نمازیں واجب ہیں، یہ بھی فقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قطعی حکم ہے، اور فقہ وہ ان احکام کا جاننا ہے جن کا ذریعہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد ظنی ہوتا ہے۔ فلیس العلم بہذہ الثلاثۃ یسمى فقہا، تو ان 3 چیزوں کا علم فقہ نہیں کہلایا جا سکتا، فی الاصطلاح، اصطلاح میں۔ کن 3 چیزوں کا؟ احکام عقلیہ، احکام حسیہ اور احکام قطعیہ، ان کا علم جو ہے اصطلاح کے اعتبار سے فقہ نہیں کہلایا جا سکتا۔ اصول فقہ کی تعریف پھر کیا ہے؟ اصول فقہ کی تعریف ہے دلائل الفقہ الاجمالیہ وطریق الاستفادۃ منہا وحال المستفید۔ یہ تعریف کی ہے امام بیضاوی نے منہاج الاصول میں، یعنی فقہ کے اجمالی دلائل اور ان اجمالی دلائل کی رعایت کر کے ان سے استفادہ کس طرح کیا جائے، اس کا طریقہ، اور استفادہ کرنے والے کا حال، یعنی مجتہد کی شرطیں وغیرہ، ان سب کا مجموعہ جو ہے یہ علم اصول فقہ ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔